وہ صحیح بخاری میں آتا ہے ایک اور صحابی تھے ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ، اور وہ بھاگ کے مسلمان ہو کے مدینہ شریف آ گئے، پیچھے ہی مشرکین عرب بھی آ گئے اور کہا یا رسول اللہ اپنا وعدہ پورا کریں. تو نبی علیہ السلام نے پھر ابو بصیر سے کہا کہ خدا کر کے معاہدہ ہوا ہے، تو اب معاہدے کو نہ توڑ، تو واپس نہ ان کے ساتھ چلا. تو نبی علیہ السلام نے ان کو واپس بھیج دیا. اب راستے میں کیا ہوا کہ وہ 2 بندے تھے، یہ اکیلا تھا، اور ان بندوں میں سے صحیح بخاری میں آتا ہے ایک بندے کے پاس بڑی خوبصورت سی تلوار تھی. تو وہ تلوار کی اپنی تعریف کر رہا تھا کہ دیکھو یہ کتنی خوبصورت تلوار ہے، اس کا دستہ کتنا پیارا ہے، اور یہ جس کا عورتوں کو بھی عادت ہوتی ہے نا اپنی چیزوں کی تعریف کرنے کی. تو وہ ابو بصیر نے نا اس کی کمزوری سمجھ لی. تو اب وہ گپ شپ شروع ہوگی، ظاہر واپس جا رہے تھے، فرینڈلی ماحول تھا. انہوں نے کہا یہ تلوار ذرا مجھے دکھاؤ نا، میں بھی اسے دیکھوں. وہ تلوار پکڑی، اس کو قتل کیا گھوڑا لے کے. تو نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اپنے وعدے کا پابند ہوں، تو تم ادھر سے چلے جاؤ. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس چیز کے پابند تھے وہ آپ نے کر دیا، ٹھیک ہے میں مدینے میں نہیں رہتا، لیکن میں اب اس چیز کا بھی پابند کوئی نہیں کہ میں مکے میں واپس جاؤں، کیونکہ آپ نے تو مجھے واپس کر دیا تھا، یہ تو میں آیا ہوں نا واپس، تو مجھے آپ اجازت دیں. آپ فرمایا تم بس مدینے میں نہیں، جدھر مرضی جا کے رہو، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راہ تمہارے لیے نکال دے گا. تو وہ سمندر کے کنارے ایک بستی تھی جہاں سے مشرکین عرب کے قافلے جایا کرتے تھے تجارت کے لیے شام. وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا اکیلے بندے، اور منزل انہوں نے عمر سیریز میں فلمایا ہے. اچھا اب وہاں سے جتنے بھی مسلمان ہو کے آتے تھے نا، ان کو پتہ چل گیا، تو وہ بجائے مدینہ شریف جانے کے وہاں پڑاؤ ڈال لیتے تھے. ادھر کافی سارے مسلمان اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا اب ہم کافی زیادہ ہو گئے ہیں، تو ایسی دی تیسی قریش مکہ کی، انہوں نے ہمارا مال لوٹا ہے نا، اب ان کا کوئی قافلہ سلامت نہیں یہاں سے جایا کرے گا. تو انہوں نے کیا کیا، وہ قافلہ ان کا تجارت کا جب گزر رہا تھا، انہوں نے پکڑ کے لوٹ لیا سارا مال ان کا، اور ان کو واپس بھیج دیا اور کہا ادھر جا کے خبر دے دو کہ آندہ کے بعد بھوکے مرو گے تم، اب تمہارا کوئی قافلہ ادھر محفوظ نہیں ہے. وہاں پھر انہوں نے میٹنگ کی آپس میں کہ یار کیا کریں، یا تو ہم کوئی لشکر کشی کریں ان کے اوپر، لیکن لشکر کشی کیسے کریں، وہ تو خانہ بدوش تھے، کبھی کہیں پڑاؤ ڈالتے تھے کبھی کہیں پڑاؤ ڈالتے تھے. تو الٹیمیٹلی یہی ڈیسائیڈ ہوا، سہیل ابن عمر کو بلایا گیا کہ تو بڑا سیاڑا پڑھتا سے نا، تو مہربانی کر جا کے نبی علیہ السلام کو ریکویسٹ کر کے یہ شرط ختم کر دیں، اور جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں نا، اللہ کا واسطہ جو انہوں کو اپنے کول ہی رکھو، ساڈے تو جان چھڑاؤ، کم از کم آپ کے پاس رہیں گے، کم از کم ہمارے قافلے تو نہیں لوٹیں گے نا، کسی چیز کے پابند تو ہوں گے. پھر وہ واپس آئے اور انہوں نے آ کے ریکویسٹ کی، اور نبی علیہ السلام کی شرافت تھی، آپ نے قبول کر لی. آپ فرمایا چلو ٹھیک ہے. پھر ان کی یہ جان چھوٹی. بر وہ صحابی جو تھے ابو بصیر، حضرت عمار ابن یاسر کو نبی علیہ السلام نے بھیجا کہ جا کے ان کو پیغام دو. تو وہ حالت نزع میں تھے اس وقت، یعنی وہ بیمار ہو گئے وہ عرب میں. تو بہرحال وہ نزع کے عالم میں تھے. عمار ابن یاسر آئے، انہوں نے خوشخبری دی، ان کی قبر پھر وہیں پہ بنی ہے. ان لوگوں کے نام بھی آج لوگوں کو نہیں پتا کہ جن لوگوں نے اسلام کے لیے شروع میں کیا قربانیاں کی ہیں. ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ دروشی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. تو آپ دیکھیں کس طریقے سے یعنی ان لوگوں نے اپنی طرف سے ہوشیاری کرنے کی کوشش کی. اچھا جب یہ سب کچھ ہوا، پھر حضرت عمر آئے حضرت ابوبکر کے پاس اور کہا کہ آپ نے سچ کہا تھا، یہ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی میرا وہ ویژن نہیں تھا کہ ہم دب کے صلح کر رہے ہیں، اور یہ صلح جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے فتح کی نوید ثابت ہونی ہے.